والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جب غلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشوں اور کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں۔ وہ ہندوستان جس کے حریت کے باغ مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سیجا تھا، وہ ہندوستان جس کی خاطر بحرنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل ہی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر، کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہے۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہے، باغ آدم میں کئی آندیاں آئی ہے، وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ہم مظلوم و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہے۔ غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی ناپاک اور گندی چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں وہ گیت گائی جاتی ہے جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ گیت کیا ہے؟ کفر و شرک کا ایک گودام ہے۔ جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج ہندوستان کے اسکولوں اور کالج میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں انہی کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مدارس اور مکاتب اور مساجد ہیں سب سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی طرح کے مدارس و مکاتب اور مساجد کو نہیں بنا سکتے کہ نہ رہیں گا باس اور نہ بجیں گی بانسری۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہیں گی اس وقت تک دین اسلام اور مدارس و مکاتب پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ عزیزان گرامی، وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے۔ جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جا و جلال دیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔